नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है वो है फर्बी बसियार यानी कि मोटापा। मोटापे की वजह से जो आदमी को मर्ज होती है, ज़ोफ़े बा होता है, इसकी वजह से जो बीमारियां लाहक होती हैं, जो आदमी का बुरे असरात पड़ते हैं, तो उसके बारे में मैं आज आपको थोड़ी सी आगाही दूंगा। ये सुने और अमल करें। जो इस वक्त मोटापा जिन लोगों का है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। दूसरे लोग भी सुने, किसी वक्त उनको भी मोटापा हो सकता है। तो अल्लाह ताला इस मोटापे से भी अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। तो नाज़रीन, उसके बारे में मैं पहले थोड़ी सी आपको उसकी तफसील, असबाब, अलामात और फिर उसके बाद इलाज बताऊँगा। तो हर शय जो है ये अतदाल के साथ ही अच्छी होती है। इसी तरह फर्बी भी जब हद से तजावज़ कर जाती है तो उसमें बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती हैं। इनके जब मोटापा इंसान को आ जाता है, फर्बा आदमी हो जाता है, तो बेशुमार उसमें जो है ना वो पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। तो अव्वल तो जो मर्ज़ ऐसे आदमियों को पैदा होता है, ना वो खुद उसका जल्द एहसास कर सकते हैं और ना मुआलज। दूसरे चौंके मर्ज़ तरक्की करने के बाद मालूम होता है, इसलिए शदीद और असर इलाज होता है। क्योंकि मुआलज समझता है कि फसद व सहाल वगैरह कभी इस्तफरागात मरीज को ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं। गर्ज ये कि मोटापा जिस्म इंसानी के लिए एक कैद है कि उठना बैठना, चलना फिरना, काम काज करना बहुत ही मुश्किल मालूम होता है। ऐसे आदमी अक्सर मर्ग मुफाजात में मुब्तला होते हैं, खुसूसन जिनको फर्बी इब्तिदाई उम्र से हो, इसलिए कि उनमें खून कम और बलगम ज़्यादा पैदा होता है। मनी अंजाल के वक्त थोड़ी मकदार में निकलती औलाद कमतर और कमज़ोर पैदा होती है। फरबा औरतें हामला नहीं होती, और अगर हामला होती हैं तो हमल साकित हो जाता है। नीज बतील अंजाल दुबर में अंजाल होने वाली होती हैं। मर्दों में जब फर्बी ज़्यादा हो जाती है तो उनकी कुव्वत बा कम हो जाती है, क्योंकि मोटापा उस शख्स को लाक होता है जिसका मजाज सर्द और हरारत गरीजी ज़ईफ़ हो, यानी कि कमज़ोर हो। तो ये थी नाज़रीन इसकी थोड़ी सी तफसील। तो इसके जो असबाब हैं वो ये हैं कि काहली, सुस्ती, यानी कि काहल और सुस्त पड़ा रहना, हर वक्त काहली रहनी, सुस्ती रहनी, और जो लोग वर्जिश करने के आदी ना हों, जो वर्जिश करते ही ना हों। वर्जिश एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को ये फिट रखती है। आदमी को चाहिए कि हर रोज़ थोड़ी सी वर्जिश ज़रूर करे। और वो लोग जिनका जो मिजाज है वो बलगमी होता है, जब जिगर बलगम पैदा ज़्यादा करता है तो वो आदमी भी यानी कि मोटापे में मुब्तला हो जाते हैं। बलगम पैदा करने वाली अशिया ज़्यादा खानी, जो लोग बलगम पैदा करने वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो भी आदमी मोटापे का शिकार होते हैं। और जो लोग अपनी नींद से ज़्यादा सोते हैं, यानी कि आदमी की ज़्यादा जो नींद है, अगर मैक्सिमम 6 घंटे सो ले 24 घंटों में, तो उसके लिए बहुत, उसको किसी किस्म की और फिर नींद की ज़रूरत नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। और कुछ लोग तो हैं वो बहुत ज़्यादा नींद की आती है। तो ये थे नाज़रीन इनके असबाब। और इसकी अलामात हैं, पेट जो है ये सीना से बाहर निकल आता है। पेट जो इंसान की चेस्ट है, छाती है, अगर तो आदमी सीधा खड़ा हो, छाती के अंदर अंदर पेट रहे उतना तो ठीक है, लेकिन जब पेट उससे बाहर निकल आए, इतनी छाती है ना, अगर उसके बराबर नीचे जाए तो जब बाहर निकल आता है तो समझ लें कि उसको मोटापा शुरू हो चुका है।
دوسرے نمبر پہ جو موٹاپے کے شکار ہیں ان کو شہوت بہت کم آتی ہے، اور تیسرے نمبر پر انتشار کامل نہیں ہوتی، ان کو شہوت کامل جو ہے صادق نہیں ہوتی، اور منی انزا کے وقت کم نکلتی ہے، یعنی کہ جو اس کا مادہ ہے جب وہ ڈسچارج ہوتا ہے تو بہت ہی کم خارج ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے علاج میں سب سے پہلے تو جو دبلا کرنے والی دوائیں ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے، مثلا جو اس کو پتلا کرے، اس کے جسم کی جو فالتو چربی ہے وہ پگھلا دیں، اس کے مطابق اگر علاج کریں گے تو اس کا علاج ممکن ہے۔ زیادہ اور تیزی کے ساتھ چلنا پھرنا، خصوصاً گرمی اور ریت میں، بالخصوص غذا سے پہلے حمام خلو معدہ میں کرنا اور اس میں دیر تک بیٹھنا، روزہ رکھنا، زیادہ جاگنا، بھوک کے وقت سخت کام کرنا، جماع بکثرت کرنا، سیسا یا کلی کے برتن میں پانی پینا۔ اگر یہ ان کے لیے بہت ہی مفید باتیں ہیں جو موٹاپے کے شکار ہیں، تو اگر ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہم یقیناً ان کا موٹاپا جو ہے، اگر تو وہ تندرست آدمی بھی یہ باتیں اگر عمل کرے گا تو اس کو موٹاپا ہوگا ہی نہیں۔ اگر جن کو ہو چکا ہے ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا موٹاپا جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے جو سب سے پہلے دعا ہے وہ ہے صفوف محضر۔ یہ 1.5 ماشا سرد پانی کے ساتھ صبح و شام استعمال کریں، صفوف محضر۔ تو ناظرین، صفوف محضر کے جو اجزاء ہیں یہ یعنی کہ بدن کو دبلا کرنے کے لیے بہت ہی مفید و مفید ہے۔ تو قدرے 5 ماشا پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ تو اس کے جو اجزاء ہیں وہ یہ ہیں: نان خواہ، بادیان، زیرہ سیاہ، برگ سداب، یعنی کہ یہ سارے ہر ایک 2 تولہ لینا ہے۔ مثلا نان خواہ بھی 2 تولہ، بادیان بھی 2 تولہ، زیرہ سیاہ بھی 2 تولہ، برگ سداب بھی 2 تولہ۔ لک مغسول یہ 1 تولہ لینی ہے۔ مرزن جوس، بور ہارمنی یہ اپنے دونوں 6 ماسے یعنی کہ آدھا تولہ لینا ہے۔ مرزن جوس آدھا تولہ اور بور ہارمنی یہ بھی آدھا تولہ۔ اس کو ناظرین علیحدہ علیحدہ اس کا سفور بنائیں اور اس کو چھان لیں، کپڑ چھان کر کے اس کو مکس کر لیں۔ تو یہ خوراک میں نے پہلے اس کی آپ کو بتا دی ہے کہ 5 ماشا صبح اور 5 ماشا شام کو آپ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ نمبر 2، حب سندورس۔ حب سندروس، ساری میں پہلے لفظ غلط بول چکا ہوں، حب سندروس۔ اس کے ناظرین جو اجزاء ہیں وہ ہے لک مغسول، یہ آپ نے 6 تولہ لینی ہے۔ سندروس آپ نے 3 تولہ لینی ہے۔ زیرہ سیاہ 3 تولہ، زراوند مدہرج 2 تولہ، گل استخدوس 2 تولہ، نمک سنگ 2 تولہ، جنتیانہ 1 تولہ، پوست حلیلہ زرد 1 تولہ، پوست بلیلہ 1 تولہ، آملہ مصفہ 1 تولہ، حلیلہ سیاہ 1 تولہ۔ سب کو کوٹ کر پیس کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے چنے کے برابر آپ اس کی گولیاں بنا لیں۔ 4 گولیاں صبح اور 4 گولیاں شام کو استعمال کریں۔ اب جو میں یہ ایک شربت آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ گولیاں اس شربت کے ساتھ استعمال کرنی ہیں۔ وہ شربت آپ بنائیں: زیرہ سیاہ 2 تولہ، پودینہ خشک 2 تولہ، خردل 2 تولہ، نان خواہ 2 تولہ، تخم سداب 2 تولہ، ریوند کھتائی 2 تولہ، بادیان 2 تولہ۔ یعنی کہ سب سے پہلے اس پر اتنا پانی ڈالیں کہ تمام دوائیں تر ہو جائیں، پھر ایک بوتل سرکہ خالص میں 48 گھنٹے تک تر رکھیں،
پھر جوش دے کر صاف کریں اور سفید چینی میں شربت کا قوام کریں، اور 4 تولہ لے کر یہ شربت جو ہے آپ نے 4 تولہ لینا ہے، اور اوپر والی دوائی جو ہے یہ 4 گولیاں صبح اور 4 گولیاں شام اسی شربت کے ساتھ استعمال کریں، تو یہ موٹاپے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اور اس کے بعد یعنی کہ مجون دافع امراض بلغمی، جن حضرات کو بلغم کا زیادہ غلبہ ہے، یعنی کہ جگر زیادہ بلغم بناتا ہے، ان کے لیے یہ مجون ہے۔ یہ یعنی کہ لقوہ، فالج، قزاد، راشا، نکرس، ارق النساء، درد مفاصل، برودت میتا جگر، استسقاء، حدبہ خراج، ریاء مفس، فساد شہوتیں اور سموم قتالہ میں مفید ہیں۔ بطور طلاء، ورم، بلغمی، بروز مقد میں مفید ہے۔ یعنی کہ اس کا مزاج جو ہے یہ تیسرے درجے میں گرم اور دوسرے درجے میں خشک ہے۔ اس کی قوت 20 سال تک رہتی ہے۔ خوراک 2 ماشا سے 4.5 ماشا تک عرق زیرہ کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ مجون کے اب جو میں آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں، یہ ہے غاری کون، روبل سوس، یعنی کہ غاری کون اور جو ملٹھی کا روب ہے، ریون چینی، یہ تینوں چیزیں آپ نے 7.5 تولہ لینی ہے، یعنی کہ ہر دوائی جو ہے 7.5 تولے، یعنی کہ غاری کون یہ بھی 7.5 تولے، تربت سفید یہ بھی 7.5 تولہ، روبل سوس یہ بھی 7.5 تولہ، ریون چینی یہ بھی 7.5 تولہ، لک مقصول یہ 4 تولہ، زنجبیل 4 تولہ، آکر کرا 4 تولہ۔ اس کے بعد شونیز، تخم کرفس، تخم گزر، دار چینی، مغز پستہ، خون جان، انیسون، برگ سنا ہر ایک 2.5 تولہ، زعفران، فلفل سفید، مغز چلگوزہ، زراون مندہرت، کست شیریں ہر ایک 1.25 تولہ، جوند بدستر، جوز بوا، عود ہندی، دانہ چھوٹی لاچی، دانہ بڑی لاچی، سات کوفی، قہر بائے شمی، کتیرہ، نشاشتہ، مغز پمبا دانہ یعنی کہ بنولا کا مغز ہر ایک 1 تولہ، سب کو بریک پیس کا رکھیں اور خالص شہد میں، یعنی کہ جتنی دوائیوں کا وزن ہے اس سے 3 گنا شہد آپ نے لینا ہے۔ تو اس کو آپ آب ملزنجوش 34 تولہ، آب کرفس 34 تولہ، سکمونیا ولایتی ڈال کر اس میں قوام کریں۔ قوام میں ادویہ سادہ کو گھی یا بادام روغن سے چرب کر کے ملائیں اور 6 ماہ کے بعد استعمال کریں۔ اس مجون کو اگر ماہ ساون میں بنائیں تو بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین، جو آدمی موٹے ہیں ان کے لیے غسل پھٹکڑی، نمک سانبر، گدوں کو پانی میں جوش دے کر یا سمندر کے پانی سے نہائیں۔ نہر یا سمندر میں تیرنا میں مفید ہے۔ جو تیراکی کا شوق رکھتے ہیں وہ نہر میں جائیں تو وہ تیرنا جو ہے نا اس سے پریکٹس کریں تو اس سے بھی اس کا موٹاپا جو ہے نا یہ کم ہو جائے گا۔ روغن چمبا، نسرین، زمبیک، کست یا شبت، یہ ان چیزوں سے ان کی مالش کریں۔ زمین پر سخت بستر بچھا کر خصوصاً بھوک کے وقت سوئیں، کم سونا بہتر ہے۔ اونی یا خردرہ لباس پہنیں جو جلد کے اوپر رہے۔ اتنی زیادہ ورزش کریں کہ پسینہ کثرت سے بہنے لگے۔ ناظرین، ان کی غذا جو ہے خشکی پیدا کرنے والی، دست آور، پسینہ لانے والی، نمکین اور ترش لیکن کم کھانی چاہیے، مثلاً بیسنی روٹی، نمک ملی ہوئی، باجرے، جو اور جوار کی روٹی، بتھوے کے ساگ، لہسن کی چٹنی، آم کے اچار یا سرکہ کی چٹنی کے ساتھ استعمال کریں۔ تو ناظرین کے لیے پرہیز جو ہے اس زیادہ غذا کھانے سے
پرہیز کریں، اور گوشت، حلوہ، دودھ، شراب، چاول، گھی، مکھن، ملائی، دودھ، آلو، ہر قسم کی میٹھی چیزیں اور زیادہ پانی پینے سے پرہیز کریں، تو اس کو لوگ یہ جو موٹاپے کا مریض ہے ان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اس کی جو گھوڑے کی سواری ہے یہ بھی آپ یعنی کہ اگر بہترین چلائیں یا سائیکل وغیرہ چلائیں تو یہ موٹاپے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں نے آپ کو جو موٹے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ان کو ذوف باء کی شکایت ہو جاتی ہے، تو یہ آپ میرا جتنے بھی نسخہ جات میں نے آپ کو بتائے ہیں استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو فربی ہے، موٹاپا پن ہے، وہ دور ہو جائے گا۔ تو جب نارمل آئیں گے تو اس کی جو قوت باء ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ناظرین اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، میرے چینل کو حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں، کمنٹس دیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔